إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل احترام سامعین و سامعات، ہمارا وقت اس دنیا میں مقرر ہے اور مختصر ہے، اور یہ دنیا آخرت کے لیے ایک کھیتی ہے. جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے، جو کریں گے وہ بھریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو ان کے سب سے قریبی دوست، غمگسار اور ہر مشکل میں ان کے پاس آنے والے اور ان کے ساتھ ان کی دلجوئی کرنے والے، اللہ کے اذن سے ان کی مدد کرنے والے نوریوں کے سردار سیدنا جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایک مرتبہ تشریف لائے اور آ کر 5 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے گوش گزار کی. ان میں سے ایک بات یہ تھی، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، اے پیغمبر آپ جیسا چاہیں عمل کر لیں، جیسے چاہتے ہیں کوئی بھی زندگی گزار لیں، آپ کا عمل جیسا ہو، جتنا ہو آپ کر لیں. لیکن ایک حقیقت کو کبھی بھی فراموش نہ کریں کہ آپ کو آپ کے عمل کے مطابق صلہ ملے گا، آپ کو اس کے مطابق بدلہ دیا جائے گا. تو یہ زندگیاں مختصر ہیں، اور جب یہ زندگی مختصر ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بار بار اس بات کی تلقین فرمائی کہ ہم اس زندگی کو اس طرح سے گزاریں کہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ یہی زندگی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا دار الفنا ہے، دار البقا نہیں. یہ دنیا عارضی ہے، دائمی نہیں، اور یہ دنیا قابل بھروسہ نہیں ہے، اور اس کا کوئی اعتماد نہیں ہے کب ختم ہو جائے. تو وہ چیزیں جو اس حقیقت سے بندے کو آشنا رکھتی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان ان موضوعات کو سنتا رہے، پڑھتا رہے اور اس کا مطالعہ کرتا رہے، جس میں اسے موت کے متعلق تیار ہونے کی تلقین کی گئی ہے. اور اسی سلسلے میں ہماری یہ سیریز چل رہی ہے. آج ہم جس چیز پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ آخری وقت جب انسان کا آتا ہے اور اس کے حسن خاتمہ کی کیا علامات ہیں، جو ہم نے گزشتہ خطبہ میں ڈسکس کی. آج ہم یہ کریں گے کہ جب انسان کی موت کا کنفرم ہو جائے تو اس کے بعد آگے کے مراحل کیا ہیں. ارادہ یہ تھا کہ ہم تجہیز و تکفین، جنازہ اور تدفین تک کے معاملات کو ڈسکس کریں، لیکن شاید یہ مشکل ہوگا. تو ہم صرف اور صرف یہ کہ ایک شخص کی روح کے قبض ہونے سے لے کر اس کے بعد اس کی تجہیز و تکفین تک کے مراحل کیسے ہونے چاہیے، اس موقع پر کیسا ہونا چاہیے ہمیں، کیونکہ یہ وہ موقع ہے کہ جب اس سے پہلے ضبط برقرار ہوتا ہے کسی نہ کسی حد تک، لیکن جیسے ہی کسی کی موت کی خبر کنفرم ہوتی ہے، اس سے پہلے کوئی شخص زندگی اور موت کی جتنی بھی سخت کشمکش میں ہو، جتنے بھی حالات نازک ہوں، پھر بھی سب کو ایک امید ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی کرم کر دے، شاید کوئی صورت ایسی بن جائے. لیکن جیسے ہی اس کی وفات کنفرم ہوتی ہے تو پھر کئی لوگوں کا ضبط ٹوٹ جاتا ہے، پھر کئی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں، پھر کئی دل بے قرار ہو جاتے ہیں، پھر کئی لوگ بے قابو اور بے صبری کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں. اسلام ایک ایسا جامع، کامل اور اکمل دین ہے کہ اس نے کسی بھی موقع پر ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، کسی بھی موقع پر ہمیں ایسا نہیں چھوڑا کہ ہمیں گائیڈ نہ کیا ہو کہ بندے تجھے کرنا کیا ہے.
رب کے بندے ہیں، رب کی تعلیمات ہیں، اور وہ رب بڑا ہی کرم نواز ہے اور وہ رب بڑا ہی مہربان ہے. بس بات یہ ہے کہ ہم اس کی تعلیمات کے مطابق چلیں. جیسے ہی کسی کی موت کا کنفرم ہو تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنت میں سے ایک سنت یہ ہے کہ اگر اس کی آنکھیں کھلی رہے گی تو اس کو بند کیا جائے. لہٰذا صحیح مسلم میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم وہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمہ وقد شق بصره فاغمضه. ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ان کی وفات ہوئی، آپ علیہ السلام ان کے پاس گئے، دیکھا ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی تو فاغمضه، تو آپ نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ان الروح اذا قبض تبعه البصر، جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو نظریں اس کا پیچھا کرتی ہیں. اللہ اکبر. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں جب بھی اس حدیث سے گزرتا ہوں، آپ بھی اس پر غور کیجئے کہ یہ کیسا مرحلہ ہوگا. انسان کے جسم سے کوئی چیز نکل رہی ہے اور اسے دکھائی دے رہی ہے. تبعہ البصر تو تب ہی ہوگا نا کہ جب اس کو کوئی چیز دکھائی دے. انسان کے جسم سے اس کا جسم جو حقیقی جسم ہے، لطیف جسم، انسان کے جسم سے اس کا جسم نکل رہا ہے جو اس کی فزیکل باڈی سے زیادہ اہم ہے، جس کی وجہ سے اس فزیکل باڈی میں جان ہے. جب وہ نکلتی ہے انسان کو دکھائی دیتی ہے، تبعہ البصر، تو انسان کی آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں. نیک لوگ بھی ہیں، ان کی آنکھیں بھی دیکھتی ہیں، پیچھا کرتی ہیں کہ یہ کیا نکل کے جا رہا ہے، کیا ہوا. یہ آنکھوں کی حد تک ہے، باڈی کی حد تک. اور وہ لوگ اللہ اکبر جن کی جان ویسے ہی سختی سے نکلتی ہے اور جن کی روح کو ایسے قبض کیا جاتا ہے کہ جیسے کسی گیلے کپڑے کو خاردار اور کانٹوں والی جھاڑی کے اوپر ڈالا جائے اور کھینچا جائے، ان لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہوگی جب ان کے جسم سے ان کی روح نکلتی ہوگی. کہاں جائے گا انسان کا غرور اور تکبر. اس وقت کیا بنتا ہوگا انسان، وہ جو باتوں میں متکبر تھا، جس کے رویے بڑے فخر والے تھے، کیا سوچتا ہوگا وہ انسان جو زندگی بھر اپنی کاسٹ اور برادری کے بت کو پوجتا رہا. کیا بنتا ہوگا اس انسان کا جو جانتے بوجھتے سرکشی کرتا رہا. تبعہ البصر، اس کی آنکھیں پیچھا کر رہی ہوں گی کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ، میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی، میری سماعتیں میرے ساتھ نہیں ہیں، میری آنکھوں میں اس طرح سے بینائی کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس کو روح اس کی دکھائی دے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا. اور پھر اس موقع پر دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اسی وقت اس میت کے لیے دعا شروع کر دیں. اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اہل خانہ کو دیکھا، فَضَجَّ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِهِ، اور وہ تھوڑا سا بلند آواز سے رونے لگے، شور کرنے لگے. تو آپ نے فرمایا لَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اپنے بارے میں کوئی ایسی بات نہ نکالو منہ سے، خیر کے سوا کوئی کلمہ نہ نکالو. کیا مطلب؟ اس وقت تربیت شاید ان کے اہل میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جن کی ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی، اور یہ بھی امکان ہے کہ کچھ اور لوگ بھی ادھر ادھر سے اکٹھے ہوں جو مسلمان ابھی نہ ہوں. تو آپ علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا اپنی زبان سے خیر کی بات نکالو. کیا مطلب؟ ایسا نہیں کہنا ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے، ہم کیا کریں گے، ہمارا یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہمیں چھوڑ کر ہمارا یہ پیارا، ہمارا سربراہ، ہمارا گارڈین چلا گیا. فرمایا لا تدعوا على انفسكم الا بخير، تم لوگ خیر کی بات کہو. فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما یقولون، اس لیے کہ جو تم اس موقع پر کہتے ہو فرشتے آمین کہتے ہیں. تو کیا کہو پھر؟ آپ نے فرمایا اللہم اغفر لأبی سلمہ، اے اللہ ابو سلمہ کو معاف کر دیجئے، وارفع درجته فی المہدیین، اے اللہ ان کے درجات کو ان لوگوں میں بلند کر دیجئے جو لوگ انتہائی ہدایت یافتہ ہیں. وَخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، اور اے اللہ ان کے جانشینوں میں، ان کے پیچھے رہنے والوں میں ان کا کوئی بہترین جانشین پیدا کر دیجئے. وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اللہ آپ ہمیں بھی معاف کر دیجئے، اسے بھی معاف کر دیجئے، اب رب العالمین ہیں. وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، اے اللہ اس کی قبر کو کشادہ کر دیجئے. وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، اور اس کی قبر کو منور کر دیجئے. یہ اس موقع کی دعائیں ہیں. جیسے ہی وفات کنفرم ہو، آنکھیں اگر کھلی ہوں
آنکھوں کو بند کر دیا جائے اور پھر مسلسل یہی دعائیں پڑھتے رہیں، مسلسل اللہ سے یہی التجا کرتے رہیں، اپنے دل میں زبان پر خاموشی کے ساتھ اللہم اغفر لہ، اللہم ارفع درجتہ فی المہدیین، اللہم افسح لہ قبرہ، اللہم نور لہ فیہ، اللہ اس کو معاف فرما دے، اللہ اس کے لیے آسانی کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو منور کر دے، اللہ اس کی قبر کو گشادہ کر دے، بس ہی اور کوئی بات اور کوئی ایسی چیز نہ کی جائے۔ اور اس کے بعد پھر جیسے ہی وفات کنفرم ہو، آنکھیں بند کر دی گئیں، دعائیں شروع کر دی گئیں، تو پھر اس کے بعد اس کو کسی بھی چادر سے ڈھانپ دیا جائے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے ایک بھائی ہیں، ان کے رشتہ داروں میں وفات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے رشتہ دار عزیز و اقارب یہ کہہ رہے ہیں کہ کلمے والی چادر اوپر ڈالی جائے۔ تو ہم نے ان کو بتایا کہ کلمے والی چادر ایسا اس طرح سے ڈالنا اور اس کے پیچھے جو اعتقادات ہیں، ایسا کچھ بھی کتاب و سنت میں نہیں ہے، لیکن وہ نہیں مانے۔ اگر مانے تو صرف اس بات پر چلیں کوئی کالی چادر ہونی چاہیے، اس کے ساتھ جسم ڈھانپنا ضروری ہے۔ تو وہ بھائی بیچارے کبھی یہاں مجھے فون کریں، کبھی کسی مسجد میں نے بھی کچھ جگہ پر معلوم کیا، اب کالی چادر کہاں سے ملے؟ میں نے کہا کالی اور موٹی چادر، اگر کلمہ نہیں لکھا ہوا، کلمے نہیں لکھے ہوئے، قرآن کی آیات نہیں لکھی ہوئی تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اسلام کا طریقہ بڑا ہی سادہ ہے، اور وہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے ہی کوئی بندہ فوت ہو تو اس کے اوپر آپ نے کہا اغسلوہ بماء وصدر وکفنوہ فی ثوبین ولا تحنطوہ ولا تخمروہ، کہا کہ اس کے اوپر جیسے ہی وہ فوت ہو تو کچھ روایات میں ہے کہ اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جائے اور اس کے بعد اس کے جسم کو ڈھانپ دیا جائے، ماں سوائے اس کے کہ وہ احرام کی حالت میں نہ ہو۔ یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کی ہے، اس کو بھی اہل علم نے اسی سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ میت کو ڈھانپ دیا جائے گا، اس کے پورے جسم کو، ماں سوائے اس کے کہ اگر وہ محرم ہو تو اس کے سر اور چہرے کو نہیں ڈھانپا جائے گا۔ تو اس چیز سے انہوں نے استدلال کیا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک محرم کے بارے میں یہ فرمایا کہ تم اس کو خوشبو بھی نہ لگاؤ، تم اس کے چہرے کو بھی نہ ڈھانپو، اس کے سر کو بھی نہ ڈھانپو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف اور صرف محرم کے لیے خاص بات ہے، جو احرام کی حالت میں وفات پا جائے، اور جو احرام کی حالت میں وفات نہ پائے تو پھر اس کے سر کو بھی ڈھانپا جائے۔ اس سے بھی اہل علم نے استدلال کیا کہ جیسے ہی اس کی وفات کی خبر کنفرم ہو تو پھر اس کے جسم کو ڈھانپ دیا جائے اور اس کے چہرے کو بھی ڈھانپ دیا جائے۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ایک رہنمائی یہ ہے، سنن ابی داؤد میں یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال البیت الحرام قبلتکم احیاء وامواتا، کہ بیت الحرام یہ تمہارا قبلہ ہے، زندوں کا بھی اور فوت شدگان کا بھی۔ اس اہل علم نے استدلال یہ کیا کہ کوئی بھی شخص جب وفات پا جائے تو پھر اس کو قبلہ رخ کر دینا چاہیے، اس کی تدفین سے پہلے بھی جہاں تک ممکن ہو اس کو قبلہ رخ کر دیں، یا کم از کم اگر مشکل ہو تو صرف اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیں۔ اور اسی طرح بندے کو قبر میں جب اتارا جائے، اس کے مسائل بھی ہم پڑھیں گے، اس میں بھی یہ ہے کہ اس کو قبلہ رخ لٹایا جائے، قبر میں بندے کو قبلہ رخ لٹایا جائے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم سب کو یہ یاد رہے، اس موقع پر بھی ہم یہ سبق حاصل کریں کہ ہمارا قبلہ کون سا ہے، ہمارا رخ کس طرف ہونا چاہیے۔ ہمارا رخ بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے، زندوں کا بھی اور مردوں کا بھی۔ ایک بیت اللہ کی طرف رخ کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں ہمارا قبلہ وہ ہے، اور ایک رخ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی تہذیب و ثقافت، اپنا کلچر، اپنے رسم و رواج، اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ، سارا اس خانہ کعبہ میں اترنے والے قرآن اور اس خانہ کعبہ میں ہدایت کا پرچم لہرانے والے اور ہدایت پھیلانے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے کہ ہمارا قبلہ، ہمارا کعبہ جب خانہ کعبہ ہے تو وہ سارا اسلام کی نازل شدہ تعلیمات کے ساتھ گرا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ اس کو جلدی کیا جائے، اس کی تجہیز اور تکفین میں جلدی کی جائے۔ اس کو ہم انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے۔ ابھی جس بات کو ہم نے ڈسکس کرنا جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس موقع پر صبر بہت ضروری ہے۔ اس موقع پر بڑے بڑے لوگوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ ہم چونکہ وہ امت ہیں
جس امت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو نمایاں اوصاف دیے ہیں اور جو نمایاں تعلیمات عطا کی ہیں، ان میں سے ایک بہت ہی نمایاں وصف اس امت کا، اور خاص طور پر وہ لوگ جو اس امت کو لیڈ کریں گے، جو لوگوں کی رہنمائی کریں گے، جو کسی بھی حد تک کسی بھی لیول پر لوگوں کے لیڈر، سربراہ، رہنما، گارڈین کسی بھی طرح سے کچھ بھی ہیں، ان میں جو نمایاں وصف پایا جانا چاہیے، اور اسلام کی تعلیمات میں سے نمایاں انتہائی پرومیننٹ چند تعلیمات کو 2 4 5 کو اگر نکالا جائے تو اس میں یہ نمایاں ہوگا، اور اس کا نام ہے صبر۔ اس کا نام ہے صبر۔ اور صبر کے بارے میں اتنی تعلیمات ہیں، اتنی آیات ہیں، احادیث ہیں کہ کوئی بھی مومن جس کے پاس صبر کا اوڑھنا اور شکر کا بچھونا نہیں ہے، وہ مومن کبھی بھی اپنے ایمان میں سلامت نہیں رہ سکتا۔ صبر اور شکر یہ دونوں ایک مومن کے ایمان کا بیلنس ہے۔ مومن جب بھی کوئی ایسی بات جو ناخوشگوار ہو، نقصان ہو، تقدیر کے معاملات میں جو بھی اس کا سامنا کسی بھی چیز سے ہو، تو وہ صبر کرتا ہے اللہ کی تقدیر پر، اللہ کی قضا پر، اللہ سبحانہ و تعالی کے فیصلوں پر، اللہ سبحانہ و تعالی کی تعلیمات کے مطابق اپنے نقصان پر، اپنے حادثات پر، اپنی چوٹوں پر وہ صبر کرتا ہے۔ اور صبر کا مطلب یہ ہے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ کس بات پر؟ اللہ کی فرما برداری پر۔ وہ کسی بھی آزمائش کے موقع پر اللہ کی فرما برداری کو نہیں چھوڑتا۔ صبر کا دوسرا پہلو، وہ روک لیتا ہے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے۔ کسی بھی موقع پر وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ وہ روک لیتا ہے اپنے آپ کو زبان کے شکووں سے کہ میرے اللہ نے کیا میرے لیے ہی یہ ساری آزمائشیں رکھی تھی؟ میں ہی دکھائی دیا تھا، مجھے ہی اس آزمائش میں نشانہ بنایا جانا تھا، میرے ہی گھر کے افراد کے ساتھ یہ حادثہ پیش آنا تھا۔ نہیں، صبر سے کام لیتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بغیر حساب۔ بغیر حساب کو جن خوش نصیبوں کو اللہ کے ہاں اجر ملتا ہے جس کا کوئی پیمانہ نہیں، جس میں یہ نہیں کہ ایک نیکی کرو گے تو 10 کے برابر اجر ملے گا، 10 گنا اجر ملے گا، اور 10 سے 70 700 اور اس کے بعد اضعافا مضاعفہ کتنے گنا اجر اور ملے گا، یہ تو پھر بھی ایک پیمانہ ہے۔ لیکن صبر کرنے والوں کو ان کا اجر ملے گا، بغیر حساب کے ملے گا، کوئی اس میں حساب نہیں۔ یہ صرف اللہ کو معلوم ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی نہیں بتایا کہ کتنا اجر ملے گا۔ صبر اس موقع پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں حدیث ہے، قبر کے پاس سے گزر رہے تھے اور ایک خاتون بیٹھی اپنے کسی کی قبر کے پاس رو رہی تھی، بلند آواز تھی، اور وہ رویہ تھا جو رویہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبری، آپ صبر کیجئے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو میرا غم اور مصیبت نہیں پہنچی، آپ کو کیا پتا کہ صبر کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو میری تکلیف نہیں پہنچی، اگر آپ کو پہنچی ہوتی تو پھر آپ کو معلوم ہوتا کہ صبر کرنا کتنا مشکل ہے۔ اس خاتون کو صحابیہ تھی، اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آپ علیہ السلام وہاں سے گزر گئے۔ قربان جائیں میرے ماں باپ، میری اولاد، نسلیں، اہل و عیال، مال و دولت، جسم و جاں، آپ نے ان کو اپنا تعارف نہیں کروایا۔ ان کی طرف سے اتنا ایک سخت جملہ سن کر آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ کس موقع پر بات کر رہی ہیں۔ ہمیں بھی لوگوں کے حوال کا خیال رکھنا چاہیے، کون کس سٹیٹ میں ہے، کون کس غم میں ہے، کون کس پریشانی میں ہے۔ ہر وقت ہر کسی کی بات کا غصہ، ناراضگی، خفگی، یہ مومن کا سیوا نہیں ہے۔ اگر آپ کو نہ بھی معلوم ہو کہ دوسرا بندہ کس حالت میں ہے، اللہ کے لیے خود جواز تلاش کر لیا کرو۔ ہمارے ایک بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائیں، ان کی زندگی کو خیر پر سلامت رکھیں، ان کو لمبی عمر عطا فرمائیں۔ اللہ اکبر، میں نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ان کو آزمایا، اللہ ہم میں بھی یہ خصوصیت پیدا کر دیں۔ واللہ جب بھی کبھی بات ایسی ہوتی ہے
جس میں کوئی ایسی ڈسکشن ہو کہ کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات آ رہی ہو جس میں تنقیص ہو، تو یہ ہمارے بھائی ہمیشہ یہ تلقین کرتے ہیں، شیخ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے پتہ نہ چلا ہو، ممکن ہے ایسی بات ہوئی ہو۔ خیر کی بات، واللہ کتنا بڑا خزانہ ہے یہ جس کو مل گیا، کتنی بڑی نعمت ہے یہ جس کو مل گئی، کہ بندے کو معلوم نہ ہو اگلے بندے کی حالت کا، بندے کو یہ معلوم ہو کہ فلاں کی غلطی ہے، یہ نہ معلوم ہو کہ غلطی کا سبب کیا ہے، بندہ خود اس کے عذر تلاش کرے۔ یہ بات تو بڑے علم، بڑے ریاض، بڑے تجربے کے بعد یہ معلوم ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ علم کا دعویٰ کرنے والے، علم رکھنے والے بہت بے شمار لوگ ابتدائی ایام میں اس چیز سے بالکل بے بہرا ہوتے ہیں، پھر ایک عمر کے بعد ان کی طبیعت میں کچھ ٹھہراؤ آتا ہے، پھر ایک عمر کے بعد ان کے دل میں لوگوں کے لیے جواز آتے ہیں کہ نہیں یہ بھی ہوا ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فداء نفسی ابی و امی و اہلی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی، چلے گئے، پھر اس خاتون کو بتایا کہ یہ تو اللہ کے رسول تھے، اللہ اکبر، ان کو اپنی وفات کی پریشانی بھول گئی، اور ان کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ مجھ سے کتنی بے ادبی ہو گئی ہے، فوراً اٹھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کے پاس حاضر ہوئی اور کہا اللہ کے رسول مجھے معلوم نہیں تھا، معاف کر دیجئے، میں ابھی صبر کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، دیکھو صبر تو وہ ہوتا ہے جو چوٹ کے پہلے مرحلے میں ہو، جب چوٹ پہنچے، جب کوئی حادثہ، جب کوئی غم پہنچے، اس موقع پر جو کیا جائے وہ صبر ہوتا ہے۔ بعد میں تو صبر سب کو آ جاتا ہے، جب آپ کے پاس بہانے کو آنسو نہیں رہے، جب آپ کے پاس واویلا کرنے کو الفاظ نہیں رہے، جب آپ نے خود کو پیٹ لیا، نوحہ کر لیا، ماتم کر لیا، اس کے بعد تو سب کو صبر آ جاتا ہے، یہ صبر نہیں ہوتا۔ اور صبر کے معاملات میں اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کچھ لوگوں پر لعنت کی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک کتاب اپنی، اس میں جن لوگوں کا ذکر کیا جو بہت بڑے بڑے گناہ گار لوگ ہیں، جن کے گناہ کبیرہ گناہ ہیں، ان میں سے ایک گناہ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ جو کسی کی وفات پر ماتم کرتا ہے، ماتم تو دور کی بات، ماتم میں تو پیٹا جاتا ہے خود کو، اگر کوئی کسی کی وفات پر بلند آواز سے روتا ہے، واویلا کرتا ہے، چیخو پکار کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر لعنت فرمائی ہے، اور ہر وہ فعل جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہو وہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ آئیے چند ایک احادیث ہم پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ ہے، سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البیعۃ الا ننوح، کیا آپ نے خواتین سے بیعت لیتے ہوئے اس چیز کی بھی بیعت لی؟ بیعت کیا ہوتا ہے؟ ایک پختہ ترین ایگریمنٹ، اور اسلام میں بیعت دو لوگوں کے لیے ہوتی ہے، یا نبی کے لیے یا خلیفہ کے لیے، اس کے علاوہ تیسرے بندے کے لیے بیعت کا کوئی بھی ثبوت اسلام میں نہیں ہے۔ خواتین کیوں کس بات پر آپ بیعت لیتے تھے؟ اس میں یہ بھی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گی۔ کتنی بڑی چیز ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گی، اور یہ اس کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوئے بیعت کے موقع پر، آپ یہ بھی لیا کرتے تھے کہ دیکھو تم نوحہ نہیں کرو گی۔ نوحہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کی وفات پر، کسی مصیبت اور پریشانی پر بلند آواز سے رونا، پیٹنا، غیر شائستہ الفاظ استعمال کرنا، اپنے چہرے پر مارنا، اپنی سینہ کو بھی کرنا، اپنے بالوں کو کھولنا، اپنے گریبان کو پھاڑنا، مرد ہو یا خاتون، سب کے سب وہ لوگ جو ماتم کرنے والے، جو نوحہ کرنے والے، جو اس طرح سے واویلا کرنے والے، سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ لہٰذا آپ نے فرمایا، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائحہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان لوگوں پر جو نوحہ کرنے والے ہیں، اور خواتین کا اس لیے ذکر کیا کہ وہ زیادہ نوحہ کرنے میں آگے ہوتی ہیں۔ پھر آپ نے صرف اس کو ایک لعنت کا سبب نہیں بتایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اس فعل پر لعنت نہیں فرمائی، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اثنتان فی امتی
ہما بہم کفر، دو چیزیں میری امت میں ایسی ہیں کہ جو ان میں کفر ہیں، الطعن فی النسب، الطعن فی النسب۔ دیکھو کتنے لوگ ایسے ہیں یہاں پر، اور اللہ کرے کہ ایسے لوگ ان تک یہ آواز پہنچے، یہ بات پہنچے، بڑے نمازی ہوں گے، بڑے عمرے اور حج انہوں نے کیے ہوں گے، اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرنے والے ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں میں ایک کفر کی بات ہوگی۔ کون سی؟ یہ لوگ لوگوں کے نسب، برادری اور کاسٹ پر تانا زنی کرتے ہوں گے، تمہاری تو یہ کاسٹ ہے، تم تو اتنی چھوٹی کاسٹ اور برادری کے بندے ہو۔ کہا میری امت میں یہ چیز کفر ہے، اور ہمارے کئی نمازی، دوسروں کی میں بات نہیں کرتا ہوں، جس کو نماز کی توفیق نہیں، اس سے بڑا تو اور گناہ ہی نہیں ہے اسلام میں داخل ہونے کے بعد، کفر ہے سیدھا۔ جو لوگ نمازی ہیں پھر وہ برادری کے اوپر اس قدر یقین رکھتے ہیں کہ لوگوں کی عزت اس کی بنیاد صرف برادری کو بناتے ہیں، اور جو ان کے خیال کے مطابق چھوٹی کاسٹ کا ہو اس پر تانا زنی کرتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ ان میں کفر ہے، کفر ہے۔ کیا جواب دیں گے؟ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم سید فیملی سے ہیں، اور اس بات کو بنیاد بنا کر دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ کیسے سامنا کرو گے اپنے نانا، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ہم آپ کی طرف نسبت تو کرتے تھے، لیکن جس بات پر آپ نے لعنت فرمائی، جس بات پر آپ نے کفر کا کہا، وہ بات ہمارے اندر رچ بس گئی تھی، کس منہ سے سامنا کرو گے؟ پھر فرمایا وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ، اور میت پر نوحہ کرنا یہ بھی میری امت میں کفر ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اور کہا کہ بَرِئَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ابو بردہ رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، آپ پر موت کا وقت ہے۔ دیکھیں لوگ موت کے وقت میں کس طرح کے لوگ، کیسے ان کے اعمال ہیں، آپ کے اوپر نزع کا عالم ہے۔ آپ نے دیکھا کچھ خواتین بلند آواز سے رو رہی ہیں، بلکہ ان کی بیوی ان کی گود میں ان کا سر تھا، انہوں نے سمجھا کہ روح قبض کر گئی ہے، زور سے چیخی، زور سے رونا شروع کیا صرف بلند آواز سے۔ اچانک ان کو افاقہ ہوا، موت کی، زندگی کی اور موت کی کشمکش میں، آخری وقت ہے، روح نکلنے جا رہی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ جیسے آنکھیں کھلی، کہا بریئ انا بریء مما بریء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الصالقہ والحالقہ والشاقہ، کہنے لگے میں بھی اس بات سے براءت کا اظہار کرتا ہوں جس بات سے براءت کا اظہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ کیا مطلب؟ کہ میں بیزار ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ان خواتین سے، ان لوگوں سے جو غم کی وجہ سے اپنے سر کے بال منڈوا لیتے ہیں، نمبر ایک۔ دوسرے وہ جو غم کی وجہ سے، نوحے کی وجہ سے اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں، الصالقہ، اپنی آوازوں کو بلند کرنے والی، نوحہ کرتے ہوئے، روتے ہوئے میت کے اوپر، اور اسی طرح اپنے بالوں کو منڈوانے والے، والشاقہ، اور اسی طرح وہ لوگ جو اپنے گریبان کو پھاڑ لیتے ہیں، جو اپنے کپڑوں کو پھاڑ لیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ روایات میں بھی ہے جو اپنے بالوں کو کھولتے ہیں، اپنے آپ کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ واللہ یہ سارے ماتمی ملعون ہیں، یہ سارے نوحہ کرنے والے کفر کی واضح اور برملا علامت ان میں ہے۔ اسلام غیرت والا دین ہے، اسلام بہادری سکھاتا ہے، شجاعت سکھاتا ہے۔ اسلام نے پہلے دن سے یہ کہہ رکھا ہے کہ تمہارے یہ سب لوگ جو تمہارے پاس ہیں یہ تمہارے نہیں ہیں، انا للہ، یہ سب اللہ کے ہیں، ہم سب اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، سب اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جو دیا اِنَّا لِلَّهِ مَا أَخَذَ، تعزیت کے الفاظ کیا ہیں؟ جو اللہ نے لے لیا وہ اللہ ہی کا تو تھا، اللہ کی تو ملکیت تھی، اللہ نے تو اس کو پیدا کیا تھا۔ اور ہمیں کیا سکھایا گیا؟ آئیے صرف ایک شخص کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں، بات کو ختم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے وہ قریب کے صحابی کہ جن کے بارے میں اتنی بشارتیں ہیں اور جن کے بارے میں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ دوسرے لوگوں کے بارے میں نہیں ہیں، کوئی ایک دو نہیں، ایک سے زیادہ ہیں، وہ کہ جن کو دیکھ کر شیطان اپنی راہ بدلے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، آئیے دیکھتے ہیں ان کا آخری وقت کیسا تھا، اور آخری وقت کون سا؟ کئی خنجر کے وار پیٹ پر ہوئے ہیں، انتڑیاں باہر ہیں، انتڑیاں باہر ہیں۔ کیا عالم ہوگا جو بندہ اس حالت میں ہو، وہ کسی
موجودہ جدید ہاسپٹل میں نہیں ہے، کوئی جدید علاج نہیں کروا رہا، کوئی ایسی پین کلر ان کو نہیں دی گئی، کوئی بہت ہی انتہائی نگہداشت میں آئی سی یو میں نہیں رکھا گیا ان کو، بلکہ تکلیف کا عالم. کچھ تصور کیجئے، پیٹ بندے کا کھلا ہو، انتڑیاں باہر ہوں، بندے کو کیا سوچے گا؟ اللہ کا یہ بندہ الفاروق هذه الامہ، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، جب سے اسلام قبول کیا اللہ نے ان کی وجہ سے اسلام کو ہمیشہ عزت دی. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ قول ہے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے پاس بہت سارے لوگ ہیں، ان میں سے ایک ان کے قریبی مشیر نوجوان سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، وہ بھی پاس آئے، آ کر کہنے لگے ابشر ببشر اللہ لک یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین اللہ کی خوشخبری پر خوش ہو جائیے. لقد مسر اللہ بک الامصار ونشر اللہ بک العدل وصحبت رسول اللہ فاحسنت صحبته. ان کے واقعات، ان کی فتوحات، ان کی صحبت، ان کی صحابیت، یہ سب یاد کروانے لگے. ثم توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو عنک راض. خوش ہو جائیے امیر المؤمنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، آپ پر راضی تھے. وصحبت ابا بکر، اے عمر خوش ہو جائیے کہ آپ کو ابو بکر کی صحبت بھی نصیب ہوئی ہے، آپ ابو بکر کے ساتھی بھی رہے ہیں. فاحسنت صحبتا، بہترین ساتھی رہے ہیں. پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ اس دنیا سے گئے، آپ ان سے راضی تھے. واللہ یہ حدیث ایمان کے متعلق ہے، بچوں کو سکھانے والی ہے. ابو بکر و عمر کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور ابو بکر و عمر دونوں میں مقابلہ ہو تو عمر کے مقابلے میں ابو بکر کس بلندی پر ہیں، یہ حدیث اس کی ایک دلیل ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ اگر آج آپ فوت ہو جاتے ہیں، آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے، فَإِنَّهُمْ عَنْكَ رِضْوَانٌ، یہ سارے لوگ آپ سے راضی ہیں. ثُمَّ شَهَادَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر آپ اللہ کی راہ میں شہادت کو پا رہے ہیں. فَأَبْشِرْ بِبُشْرَ اللَّهِ لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اے امیر المؤمنین کتنی بشارتیں اکٹھی ہو گئیں، خوش ہو جائیے. فبکا عمر رو پڑے. وہ کہ جن کے بارے میں آپ نے کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے عمر ہوتے، وہ کہ جن کے بارے میں یہ کہا کہ لوگوں کی زبان پر وہ نبی نہیں تھے لیکن نبوت جیسا کلام اللہ کی طرف سے کروایا جاتا تھا، میری امت میں وہ عمر ہیں. فبکا عمر، وہ عمر کے جنہوں نے عدل کیا. فبکا عمر، یہ ساری خوشخبریاں سن کر عمر رونے لگے. کہا واللہ ابن عباس، اللہ کی قسم ہے ابن عباس، لو وددت ان اخرج من الدنیا کفافا الى اللہ لا لی ولا علی. اللہ کی قسم اگر میں اس دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوں کہ مجھے کوئی اجر نہ ملے لیکن میری سزا نہ ہو، میری کوئی پکڑ بھی نہ ہو، میں اس پر راضی ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے برابر میں ہی معاف فرما دے. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی کیسے نگہداشت کی. کہا انہی اسلام میں آپ ذرا تصور کریں باتیں کیا چل رہی ہیں. یہ باتیں ہوئیں، خوشخبری انہوں نے سنائی، اور بھی لوگ آ رہے ہیں. آخری وقت ہے، ایک نوجوان آئے، بڑے خوبصورت نوجوان، آ کر تیمارداری کی، جانے لگے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، جیسے ہی پھرنے لگے عمر رضی اللہ عنہ کا انتڑیوں سے اس وقت خون بہ رہا تھا. فَيَنظُرُ عمر وَدِمَاؤُهُ تَنزِفُ، خون کے فوارے چھوٹنا شروع ہو گئے تھے. یہ موقع ہے، نوجوان کو دیکھا کہ اس نے ایک لمبا سوک کپڑا پہنا ہوا ہے. يَلْبَسُ ثَوْبًا يَجُرُّهُ عَلَى الْأَرْضِ، زمین پر اس کا کپڑا لٹکتا ہوا جا رہا ہے. فَيَقُولُ الْفَاروق الْأَمِيرُ، امیر المؤمنین فاروق نے کہا رُدُّ عَلِيَّ هَذَا، بلند آواز سے بول نہیں سکتے تھے، کہا اس نوجوان کو میرے پاس بلاؤ. پھر اسے کہا یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، ارفع ثوبک، اپنی کپڑے کو نیچے جو تھوڑا سا لٹک رہا ہے اس کو بلند کر لو. فَإِنَّهُ أَنْقَى لِثَوْبِكَ وَأَتْقَى لِرَبِّكَ، بیٹا یہ تمہارے رب کو تقوی کے اعتبار سے زیادہ پسند ہے اور تمہارے کپڑوں کی صفائی کے لیے زیادہ اچھی بات ہے. اللہ اکبر، کس موقع پر کیا نصیحت ہے. دیکھیے فقاہت امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کی، دیکھیے حوصلہ، آخری سانسیں ہیں، کتنی کریٹیکل سچویشن ہے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کو نہیں چھوڑا. آئیے ہم لوگ بھی صبر کا مظاہرہ کریں. نوحہ، ماتم، اس طرح کی گریہ زاری جو بلند آواز سے ہوں
اس سے ہم پرہیز کریں. انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں جہاں پہ تجہیز و تکفین، جنازہ، لحد، قبر، اس کے معاملات ہوں گے تو اس میں یہ بھی ہم ذکر کریں گے کہ کون سا رونا اسلام میں اس نوحہ اور اس لعنت اور کفر سے بندے کو نکال دیتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صفون عليكم.